اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، جو کہ دولت کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی طرح بھی مالی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہے، روزگار یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، یا پھر کسی بھی طرح کی تنگی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ پر دولت کی بارش ہوگی اور رزق اور روزگار کی راہیں کھلیں گی۔ یہ وظیفہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے، اس حوالے سے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناؤں گی اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ جو اس بہن نے شیئر کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خزانوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ ہی سے ہمیشہ سوال کرے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو ضرور عطا کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہے اور بندوں کو اللہ کی ذات سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ پوری یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ اس کارگزاری میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بہن اپنے بارے میں یوں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت کے لیے دعا ہوں، اللہ آپ کے نسلوں کو آباد رکھے۔ آپ کے بتائے گئے وظائف سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی۔ آج آپ کو میں یا حی یا قیوم کے وظائف کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ اس وظیفے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی۔ میرے حالات اس عمل سے پہلے کچھ اچھے نہیں تھے، حالات کی وجہ سے ان دنوں میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی، پھر گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا اور پرائیویٹ جاب چھوڑ دی۔ لیکن ایک ماہ بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ لاہور میں بطور ٹیچر گورنمنٹ جاب ملنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہاں کا میرٹ بہت ہائی تھا، سیٹیں بہت کم تھی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور گھر کے مالی حالات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ میرے شوہر پرائمری پاس ایک فیکٹری میں 10,000 سیلری پر کام کرتے تھے۔ 4 بچے ہیں اور گھر بھی کرائے کا، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرا تو بہت برا حال تھا۔ پھر شاید خدا کو میرے حال پر رحم آیا، میرے خاوند نے یہ عمل بتایا کہ انہیں ان کے دوست نے یہ عمل بتایا ہے جو مدینہ منورہ سے ایک بزرگ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ میں نے یہ عمل کیا تو اس عمل کے کرنے کے ٹھیک 3 دن بعد مجھے میرے پرانے پرائیویٹ اسکول سے فون آیا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ملی تو آپ واپس آ کر اپنی سیٹ پر کام کر سکتی ہیں۔ میرا وظیفے پر یقین اور مضبوط ہو گیا اور میں نے سوچا میں نے اب گورنمنٹ جاب ہی کرنی ہے۔ میں 2 ماہ تک اس کو کرتی رہی۔ اس کے بعد جب انٹرنیٹ پر منتخب امیدواروں کی لسٹ آئی تو میرا نام اس میں موجود تھا، بس تب
تب سے میں نے آپ کے بتلائے ہوئے وظیفے بھی کرنا شروع کیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عمل کی طاقت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ آج 5 سال ہو چکے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس عمل کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ آج آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں، آپ لازمی یہ عمل اپنے درس میں بیان کریں تاکہ ہزاروں لاکھوں میری بہنیں ہیں جو میری طرح مجبور ہیں، وہ یہ عمل کریں گی تو اللہ ان کی زندگی بھی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اگر ظہر میں نہ کیا جا سکے تو پھر کسی اور نماز کے بعد کر لیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یا مسبب الاسباب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمان یا رحیم کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث کا ورد 33 مرتبہ کرنا ہے، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اپنے پڑھنے والے کو مالا مال کر دے گا، رزق اور دولت بارش کی طرح برسنے لگیں گی، مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی، رزق و روزگار کی راہیں کھلیں گی۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ میری کارگزاری کو اور اس عمل کو ضرور بیان کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور جس بہن یا بھائی تک یہ وظیفہ پہنچے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ آگے بھی پہنچائیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام رکاوٹوں کو انشاءاللہ دور فرمائے گا اور آپ کے لیے بھی رزق کی راہیں کھل جائیں گی اور دولت کی آپ کے اوپر برسات شروع ہو جائے گی۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب کے سب اس کی شان عظمت اور رفعت و قوت، نصرت و حفاظت، محبت و ہدایت، شفقت و سخاوت اور اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء حسنہ میں لفظ اللہ اسم ذات اور باقی اسماء صفات ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ حشر۔ یہاں اسماء حسنہ میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور موصوف بنایا اور دوسرے اسماء حسنہ کو صفت بنایا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت اس کے ہر عظیم و شان نام سے ثابت ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ آپ نے ملاحظہ کیا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔